عدالت میں کیس چل رہا ہو، کوئی بندہ مدعی جو ہے وہ اخبار کی خبر لے جائے اور جج صاحب سے کہے کہ جج صاحب یہ اخبار میں آیا ہے کہ میں سچا ہوں، تو کیا جج صاحب اخبار کی خبر پہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اگر اخبار کی خبروں پہ فیصلے کرنے ہوں تو پھر عدالتیں بند کر دیں، پھر تو اخبار میں خبر دیں اور اپنا حق ثابت کر دیں۔ عدالت میں تو گواہیاں ہوتی ہیں، پھر گواہیوں کا میرٹ دیکھا جاتا ہے، پھر معاملے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے اور سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے تفتیش کرتے ہوئے، پھر مسئلے کی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت میں اخبار کی خبر پہ فیصلہ نہیں ہوتا، عدالت کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح اخبار کی خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور عدالت اس کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ عدالت اپنے طریقے سے تحقیق پوری کرتی ہے، اسی طرح تاریخ کی کتابوں پر عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ عقیدہ قرآن اور حدیث سے لیا جاتا ہے۔ پہلی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی تھیں، تو آپ نے خود لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا کس سن میں ہوا ہے؟ 61 ہجری۔ کربلا پر پہلی کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 170 ہجری، 100 سال بعد۔ یہ 100 سال کے اندر مجھے کوئی تاریخ کی کتاب بتائیں جو واقعہ کربلا پر لکھی گئی۔ سوال میرا سمجھ آیا؟ پہلی کتاب جس کا یہ سارے والے دیتے نا، مقتل حسین، یہ واقعہ کربلا کے 100 سال بعد لکھی گئی ہے، اور لکھی کس نے؟ لوط بن یحییٰ بن سالم۔ سالم کو حضرت امیر معاویہ نے ایک جنگ میں قتل کیا ہے۔ سالم جس کو حضرت امیر معاویہ نے ایک جنگ میں قتل کیا ہے، اس کا پوتا جب کتاب لکھ رہا ہے تو کیا وہ اپنے دادے کے قاتل کی تعریف کرے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ہم نے تاریخ کی کتابوں سے نہیں لینا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، واقعہ کربلا کے 100 سال بعد تک کوئی کتاب نہیں ملتی جس میں واقعہ کربلا تاریخ بیان کی گئی۔ حضرت زید بن علی جو پوتے ہیں، حضرت جناب امام علی مقام کے پوتے زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند، اور اس میں جنگ نہروان کا ذکر ہے، لیکن واقعہ کربلا کے حوالے سے اس میں کوئی بات نہیں۔ حالانکہ یہ خود حضور امام علی مقام کے پوتے، میرے پاس مسند زید موجود ہے، تو 100 سال کے اندر تو کوئی تاریخی کتاب ہی موجود نہیں تھی۔ امام علی مقام نے دین کے لیے جان دی ہے یا نئے دین کی بنیاد رکھی ہے؟ جی، جس دین کے لیے امام نے جان دیا اس میں مجھے کڑا دکھا دیں، اس میں مجھے زنجیر دکھا دیں۔ جس دین کے لیے امام نے، اس میں مجھے ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے گھوڑا نکال لیا۔ امام کا نام لے کے ایک نیا دین شروع کیا ہے انہوں نے۔ یہ اس دین کے پیروکار نہیں جس دین کے لیے امام نے جان دی۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے، ایرانی۔ ایران والے سے یہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سید ہے نا، سید، ہم مل کے نانکے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدوں کے نانکے مدینہ منورہ میں ہیں۔ جی، تو ایران والے کہتے ہیں نہیں، حضرت بی بی شہر بانو جو ہے نا وہ ایران سے گئی تھی، اور حضرت امام زین العابدین ان کی اولاد ہیں جن سے حسینی سیدوں کی نسل آگے چلی گئی۔ ہم کہتے ہیں بی بی شہر بانو کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بڑی اعلیٰ خاتون ہے، بڑی شان والی خاتون ہے، لیکن ان کی وجہ سے ایرانی نانکے نہیں بن گئے سیدوں کے۔ کیا خیال ہے آپ؟ تو عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے یا ایرانی ہونا چاہیے؟ قرآنی ہونا چاہیے۔ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن کو ماننے والا صحابہ کا بے ادب گستاخ نہیں ہو سکتا۔ تو تاریخ کی کتاب جو ہے اس سے عقیدہ نہیں لیا جاتا۔ ہر تاریخ کی وہ روایت جو قرآن کے مطابق ہو اسے ہم لے لیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے
اس وقت ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اصول یاد رکھیں. جب تاریخ کی کتاب اور قرآن آپس میں ٹکرائیں تو کس کو لینا ہے؟ قرآن کو لینا ہے، تاریخ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے. جہاں بھی تاریخ کی کتاب اور قرآن آپس میں ٹکرائیں گے ہم نے قرآن کو لینا ہے، تاریخ کو چھوڑ دینا ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. اس پر ہمارا ایمان. حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی. اچھا، گالیوں کے لیے لفظ کون سا تھا؟ سبا. سب کا لفظ، اس سب کو شتم کہتے ہیں. تو سب کا لفظ جو ہے نا بعض روایتوں میں آتا ہے، تو اس سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ گالی دی جاتی تھی. تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ سب کے لفظ کا ترجمہ آپ نے یہ گالی کہاں سے کر دی ہے؟ یہ تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ایسے معنی کرنے پڑیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. کیا معاذ اللہ حضور کے چچا حضرت عباس، معاذ اللہ حضرت عباس مولا علی کو گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ہمارا عقیدہ نہیں دے سکتے. وہ آپس میں جو ان کی محبت ہے، رحماء بینہم، وہی تو میں بیان کر رہا ہوں. تاریخی کتابوں میں سب کا لفظ ان کی طرف بھی منسوب ہے. تاریخی کتابوں میں تو عربی زبان کو پہلے سمجھ لیں، سب کے لفظ کو. یہ بھی ایک پراپیگنڈا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ گالیاں دی جاتی تھیں. میں اس کا مختصر سا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء حضور کی امت کے معاملات کسی فاسق و فاجر کے سپرد نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت ساری ایسی باتیں منسوب ہیں جو خلاف حقیقت ہیں. جب خلیفہ راشد ہیں حضور حیدر کرار، تو شام کے روم کے حکمران نے، ایسے روم نے ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے مدینہ منورہ. تاریخ کی کتابوں میں ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کو پیغام بھیجا ہے. کیسر روم نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ علی تمہارے خلاف ہے، میں تمہاری مدد کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں، اگر تم چاہو تو. آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر علی تمہارے خلاف جہاد کا اعلان کرے تو لشکر علی میں سب سے پہلے تمہارے خلاف لڑنے والا میں معاویہ بن سفیان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا. جب میرے آقا کریم نے حج فرمایا طواف زیارت کے لیے حضور منا سے مکہ شہر تشریف لا رہے ہیں طواف زیارت کے لیے، تو حضور جس اونٹنی پہ تشریف فرما ہے آپ نے یہ جو وقت گزارا ہے منا سے کعبہ شریف تک، اپنے پیچھے حضرت امیر معاویہ کو بٹھائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب آپ نے حج فرمایا ہے تو منا سے مکہ تک. کتنی روایات ایسی ہیں جن سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو محبت فرمائی ہے یا ان کو قرب عطا فرمایا اس کا ذکر ملتا ہے. شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں امام علی مقام کے بڑے شہزادے شہید ہوئے ہیں. پتہ ہے ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام لیلا. ام لیلا کی والدہ کون ہے؟ میمونہ. میمونہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی. میمونہ بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی، اور ام لیلا بھانجی ہیں حضرت امیر معاویہ کی، بیوی ہیں حضرت امام حسین کی، والدہ ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر کی. شہزادہ علی اکبر کی والدہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں. اگر وہ اپنے دور میں معاذ اللہ
ایسے کام کرتے تھے جو آپ نے لکھے ہیں. میری زبان اجازت، دل اجازت نہیں دیتا کہ وہ لفظ زبان پہ لاؤں، تو کیا امام علی مقام اس گھرانے میں نکاح فرماتے؟ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ام لیلا بیٹی ہیں جناب میمونہ کی، اور میمونہ بیٹی ہیں حضرت ابو سفیان کی. وہاں کیسے رشتے جڑے ہوئے ہیں اور آج ہمیں کیسے توڑا جا رہا ہے. امام علی مقام کا نام لے کر، آپ کی آڑ لے کر ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت امام علی مقام کی بھی ساری اولاد کو نہیں مانتے، تو میری بات کو کوئی غلط ثابت کر دے بھی ساری اولاد کو مانتے ہیں، تو پھر آغا خانیے کیوں بنے؟ اسماعیلی الگ کیوں ہوئے؟ یہ بوری فرقہ الگ کیوں ہوا؟ اثنا عشری جو ہے یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن اثنا عشری امام باقر کو مانتے ہیں، حضرت زید بن علی کو نہیں مانتے. تو جو حضرت امام حسین کی بھی ساری اولاد کو نہیں مانتے، آپس میں ان کو بھی لڑوا رہے ہیں. ایک تو صرف نہ ماننا ہے کہ لڑوانا. حضرت زید بن علی شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بن علی امام باقر کے بھائی وہ شہید ہوئے ہیں. تو جنہوں نے حضرت امام حسین کی اولاد کو بھی شہید کیا ہے، وہ دعویٰ کرے ہمیں محبت ہے حضرت امام حسین سے. اس لیے آپ تاریخ کی کتابوں میں جو روایات ہیں، ہر دور میں جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی، ہر دور میں کتاب لکھنے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. ان مورخین نے اپنا حق ادا کیا ہے، انہوں نے پیچھے اسناد بھی لکھی ہیں، پھر آگے جا کے انہوں نے متن لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے. ہمیں آج طریقہ نہیں آتا کتاب پڑھنے کا، پہلے کسی استاد سے طریقہ سیکھ لیں کتاب پڑھنے کا. استاد کے بغیر یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں خود سیے ہیں یا کسی درزی سے سلوائے ہیں؟ ویسے خود سیتے تو ایسے ہی پرفیکٹ سی سکتے تھے، کپڑے تو کسی درزی سے سلوائے ہیں. تو عقیدہ آپ خود ہی بنا سکتے ہیں، عقیدہ اپنے ذہن سے ہی تراش سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے.